تو نماز اگر آدمی کی بے خبری میں اور نادانی میں چھوٹ گئی، سویا رہ گیا اور اپنی طرف سے پوری اہتمام کیا نماز کے وقت کا، لیکن سویا رہ گیا، یا وقت کا اندازہ نہیں ہوا، کسی چیز میں ایسا مشغول تھا اور نماز رہ گئی، تو حکم یہ ہے کہ فوراً سب سے پہلے کام جو کرے وہ نماز کی قضا کا کرے، نماز کی قضا کا کرے، اس لیے کہ اللہ نہ کرے اس کے بن مر گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہونے والا ہے وہ نماز کا ہے، وہ نماز کا ہے۔ ہمارے ہاں جو چیز بہت عام ہو جائے نا تو اس کی برائی بھی نکل جاتی ہے۔ شرابی ہمارے معاشرے میں 5% ہوں گے، 5% شراب پینے والے، اور بے نمازی ہمارے ہاں 90% ہوں گے۔ شراب کی برائی ہے، میرا چوکیدار شراب پی رہا ہو برداشت نہیں ہے، میرا چوکیدار نماز نہ پڑھ رہا ہو برداشت ہے، وہ نارمل ہو گیا ہے۔ ہاں، چوکیدار میرا ڈرائیور شراب پی رہا ہو برداشت نہیں ہے، نماز چھوڑ رہا ہو برداشت ہے، میرا بیٹا شراب پی رہا ہو برداشت نہیں ہے، نماز چھوڑ رہا ہو برداشت ہے، کیونکہ وہ عام ہو گیا نا۔ وہ نہ کرنے والے 90% ہیں، بے نمازی 90% ہیں، شراب پینے والے 5% ہوں گے، 2% ہوں گے۔ اس کی برائی ہے اس لیے کہ وہ اتنی عام نہیں ہوئی، جو چیز عام ہو گئی اس کی برائی نکل گئی۔ میری دکان میں کوئی ملازم نماز نہ پڑھ، شراب پیے برداشت ہے، کبھی برداشت نہیں، نماز چھوڑ دے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اس کی، اور سچ یہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا شراب سے بڑا گناہ ہے، شراب سے بڑا گناہ ہے۔ اتنی صراحت شرابی کے لیے بھی قرآن میں نہیں ہے کہ جہنم میں جائے گا، بے نمازی کے لیے ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ کے نبی فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس کے الفاظ بخاری کی روایت ہے، اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا، یہ الفاظ ہیں۔ نبی کے بہت سارے ارشادات کو سامنے رکھ کر محدثین نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ اس نے کام وہ کیا جو ایک ہندو کرتا ہے، جو ایک عیسائی کرتا ہے، جو ایک سکھ کرتا ہے، جو ایک لادین کرتا ہے، جو ایک کافر کرتا ہے، نماز چھوڑنے والا نے وہ کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مر گیا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، نماز چھوٹنی تھی، اس کے میاں بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس نے کام کافروں والا کیا۔ لیکن چونکہ اس کے اندر عام ہو گیا یہ گناہ، اس کی برائی دلوں سے نکل گئی ہے، اس کی برائی دلوں سے نکل گئی ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اسلام میں اس کی عظمت اہمیت ہے، جیسے سر ہے نا، سر کے بغیر زندگی کوئی نہیں، جسم پورا موجود ہے، سر موجود نہیں ہے، بتائیے انسان ہے، زندگی ہے۔ اسلام میں نماز کی حیثیت سر کسی ہے، یہ کوئی نہیں ہے، اسلامی کوئی نہیں ہے، اس کی حیثیت ایسی ہے۔ تو نماز کے قضا ہونے کی بات چل رہی ہے کہ اگر بالفرض سوتا رہ گیا، نادانی میں اسے خیال نہ رہا اور پھر نماز رہ گئی، تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ نماز کی قضا کرے، سب سے پہلا کام اس کا یہ ہے، نماز قضا کرے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے لیے آج بھی سنور سکتا ہے، کل بھی سنور سکتا ہے، دنیا بھی بن سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تلاوت قرآن دنیا کے لیے تمہارے لیے نور ہے، اور تلاوت قرآن آخرت کے لیے تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے افضل عبادتی امتی تلاوت القرآن، میری امت کی افضل ترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ تو میرے عزیزو، کیا یہ اچھا ہے اس مختصر سی مجلس میں ہم سبھی طے کر لیں، اللہ سے مانگ لیں کہ انشاءاللہ اب زندگی بھر تلاوت قرآن کا معمول رہے گا۔ سب فرمائیے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ زندگی بھر تلاوت قرآن کا معمول رہے گا۔ کوشش کیجئے
فجر سے پہلے وقت مل جائے، فجر کے بعد مل جائے، خدا نہ خواستہ دن بھر مصروفیت کی وجہ سے وقت نہ ملا، رات سونے سے پہلے صحابہ خود اللہ کے نبی نے روزانہ اپنی تلاوت کا معمول بنا رکھا تھا، اور کبھی اگر دن بھر میں وہ تلاوت کا معمول پورا نہ ہوتا، رات سونے سے پہلے اپنی تلاوت کا معمول بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت حسن فرمانے لگے میں اپنی تلاوت کا معمول رات کو کر لیا کرتا تھا۔ حضرت حسین فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں اپنی تلاوت کا وقت شب رات کے آخری حصے میں کیا کرتا تھا۔ معمول ہوتا تھا کہ تلاوت قرآن کے بغیر دن نہیں مسلمان کا گزرنا۔ مسلمان کی روحانی غذا ہے، دوا ہے، صحت کا سامان ہے۔ تو میرے عزیزو معمول بناؤ، نہ صرف اپنی ذات تک، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی اس معمول پہ لے کے آؤ، اپنے بچوں کو بھی اس معمول پہ لے کے آؤ۔ قرآن کی برکتیں زندگی میں دیکھو گے، گھرانوں میں دیکھو گے، آخرت میں لحاظ سے میرے عزیزو یہ بڑی دولت اور ذخیرہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی عظمت، تلاوت، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔